السلام علیکم. نیوز فاسٹ میں میں اعظم علی خان یوسف زہی. سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے. سیکیورٹی کونسل اور WTO میں فوری اصلاحات کی ہے ضرورت. وزیر اعظم نریندر مودی کا برکس اجلاس میں خطاب. دلی NCR میں بارش. محکمہ موسمیات کا کئی ریاستوں کو الرٹ. عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ. تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آج زبردست بارش کا امکان. موسمی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط کریں. محکمہ صحت کا مشورہ. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا. یمن پر اسرائیلی فوج کی اسرائیلی فضائیہ کی شدید بمباری. 3 بندرگاہ اڑا ڈالے. حوثی باغیوں نے میزائل سے کیا جوابی حملہ. ٹیکساس میں طوفانی بارشیں اور سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 82 تک پہنچ گئی. مہلوکین میں 28 بچے بھی شامل. وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس سربراہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی نصف کرہ بین الاقوامی اداروں میں دوہرے معیار کا شکار ہے. وزیر اعظم مودی نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل اور WTO جیسے اہم اداروں میں فوری اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے. ادھر برکس تنظیم کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت کے بعد ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آیا ہے. برکس ممالک نے اسرائیل اور امریکہ کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت کی تھی. اس بیچ امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ جو ملک بھی برکس کی امریکی مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس پالیسی سے کسی کو رعایت نہیں ملے گی اور اس معاملے کی طرف توجہ دینے کا شکریہ. امریکی صدر نے مزید کہا کہ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کر دیے جائیں گے. دلی، نوئیڈا اور سمیت پورے NCR میں آج صبح کی شروعات تیز ہواؤں اور بارش سے ہوئی ہے. صبح تقریباً 5 بجے سے ہی بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی. ماحول ایسا تھا کہ مانو بادل برسنے کو بے قرار. کچھ دیر کے بعد قریب 5:30 بجے پہلے ہلکی بارش اور پھر تیز ہواؤں کے ساتھ اچھی بارش ہوئی اور محکمہ موسمیات نے پہلے ہی دلی NCR میں بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا تھا. محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کی فعالیت کی وجہ سے اگلے کچھ دنوں تک رک رک کر بارش ہو سکتی ہے. اس سے نہ صرف درجہ حرارت میں گراوٹ آئے گی بلکہ ہوا کے معیار میں بھی بہتری دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے کچھ دنوں سے خراب زمرے میں تھا. 12 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے. محکمے کے مطابق 7 اور 8 جولائی کو اڑیسہ اور چھتیس گڑھ میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے. وہیں 7 سے 10 جولائی تک مدھیہ پردیش کے مشرقی اور مغربی حصوں میں بھی مسلسل گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کے آثار ہیں. مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں بھی 7 جولائی کو شدید بارش ہو سکتی ہے اور اس دوران بجلی گرنے اور 40 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. ادھر ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں 7 اور 8 جولائی کو شدید بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے اور مشرقی راجستھان میں 9 جولائی کو بھی تیز بارش ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جموں کشمیر، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، اتر پردیش کے زیادہ تر علاقوں میں 7 سے 10 جولائی کے درمیان گرج چمک کے ساتھ بھاری بارش کے آثار ہیں. اور وسط مہاراشٹر اور گوا میں 7 اور 8 جولائی کو شدید بارش ہو سکتی ہے. اگلے 6 دنوں تک ان علاقوں میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش دیکھنے کو ملے گی. شمال مشرقی ریاستوں میں اسم، میگھالیہ، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ میں 7 سے 12 جولائی تک شدید بارش
ہونے کا امکان ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ لائن سلائیڈنگ اور سڑک بند ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے سفر سے پہلے موسم کی جانکاری حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ میں پیر کے روز یعنی آج کئی اضلاع میں موسلا دھار بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خصوصاً عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، بھوپال پلی اور ملوگو اضلاع میں شدید بارش ہونے کی پیش قیاسی کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ منگل کے روز عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال اور نرمل اضلاع میں شدید بارش کے امکانات ہیں۔ تلنگانہ، کرناٹک اور کیرلا میں 7 سے 10 جولائی کے درمیان بارش کا موسم یعنی کہ بارش ہوتی رہے گی۔ جنوبی ہند میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، اور IMD نے لوگوں کو بجلی گرنے، تیز ہواؤں اور آبی جماؤ کے مسئلے سے مستعد رہنے کی صلاح دی ہے۔ تلنگانہ میں جاری بارش کے دوران عوام کو مانسون سے متعلق بیماریوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ریاستی ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ہیلتھ نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ موسمی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ان میں مچھر سے پھیلنے والی اور ہوا کے ذریعے منتقل ہونے والی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ ڈینگو، ملیریا اور چکن گنیا جیسی بیماریاں عام طور پر بارش کے موسم میں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے کھڑکیوں کو اور دروازوں پر ماسکیٹو نیٹ لگانے اور گھروں کے اندر اور آس پاس پانی جمع نہ ہونے دینے کی سختی سے ہدایت دی گئی ہے۔ محکمے نے ہر جمعہ کو ڈرائی ڈے منانے کی اپیل بھی کی ہے، جس کے تحت گھریلو پانی کے ذخائر اور برتنوں میں جمع پانی کو مکمل طور پر خالی اور صاف کیا جائے۔ عوام کو صرف ابلا ہوا یا فلٹر پانی پینے کی سخت ہدایت دی گئی ہے۔ نجی صفائی، خاص طور پر ہاتھ دھونے پر زور دیا گیا ہے۔ اس موسم میں باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کی بھی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ اس سے آنتوں کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ حیدرآباد کے پپلگوڑہ میں 6 سالہ لڑکی کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے ضلع جنگاؤں کے اسٹیشن گھنپور منڈل کے کوٹاپلی گاؤں سے تعلق رکھنے والے گووند اشوک اور انوشا حیدرآباد میں محنت مزدوری کے لیے مقیم ہیں۔ ان کی دوسری بیٹی 6 سالہ مدن ہفتے کی رات سینے میں درد کی شکایت کر رہی تھی اور بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ والدین فوری اسے ہاسپٹل لے گئے، مگر علاج کے دوران ہی وہ دم توڑ گئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بچی کی موت دل کا دورہ پڑنے یعنی ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد گھر والوں پر سخت طاری ہو گیا۔ شہر کے مضافاتی علاقے عبداللہ پور میٹ کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ اتوار کی شام ایک تیز رفتار کنٹینر لاری کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک اور اس کے خاندان کے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب افراد خاندان سڑک پار کر رہے تھا اور مہلوک کی شناخت 48 سالہ سری نواس کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ اس کی اہلیہ 45 سالہ لکشمی اور ان کے 2 بچے 19 سالہ راجیشوری اور 17 سالہ رام بابو زخمی ہو گئے۔ سری نواس کو شدید چوٹیں آئی ہیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ دیگر افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ پولیس نے انہیں فوری طور پر قریبی ہاسپٹل منتقل کیا۔ پولیس نے سری نواس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ مقامی پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ قلعہ ورنگل میں لنگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ قلعہ ورنگل کے وسط میں واقع جامع مسجد اجمیری کے قرب میں بعد نماز ظہر منعقد لنگر سے سینکڑوں افراد نے استفادہ کیا۔ نوجوانوں نے قلعہ ورنگل کی جانب سے منعقد لنگر حسین کو سماجی کارکن محمد کریم نقشبندی کی زیر نگرانی انجام دیا گیا تھا۔ قطر میں اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ہو گیا۔ دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے پہلا بالواسطہ مذاکراتی دور بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حماس کے تازہ ترین مطالبات اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں۔
تاہم اس کے باوجود دوحہ میں ایک اعلیٰ سطحی مذاکراتی ٹیم بھیجی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے قطر اور امریکہ کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے نئے مجوزہ معاہدے پر ثالثوں کو مثبت جواب دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط سے اتفاق کر لیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یمن میں حوثیوں پر فضائی حملہ کیا گیا، جس میں اہم بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے یمن میں حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ پر فضائی حملہ کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حملے میں الحدیدہ، الصلیف اور راس عیسیٰ پورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یمن میں راس قطب یعنی کہ پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ اتوار کو اسرائیلی فوج نے یمن کی بندرگاہوں اور آس پاس موجود لوگوں کو فوری انخلاء کی وارننگ جاری کی تھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ تمام علاقے حوثی باغیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس ایک بار پھر قدرتی آفت کی لپیٹ میں آ گیا، جہاں شدید بارشوں اور اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب نے ریاست بھر میں تباہی مچا دی ہے۔ ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے سبب مختلف حادثات میں 28 بچوں سمیت 82 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹیکساس کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے سبب مکانات، گاڑیاں کئی فٹ پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ درخت کے گرنے سے راستے بند ہو گئے ہیں، جبکہ بارش کے سبب پانی میں پھنسے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سمر کیمپ میں موجود 10 لڑکیاں اور ایک کاؤنسلر سمیت 41 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ ہیلی کاپٹرز، کشتیاں اور ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سیلاب سے متاثرہ ریاست ٹیکساس کے کیر کاؤنٹی کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بتا دیں کہ تلنگانہ میں بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی بارش ہونے کا امکان ہے۔ کمرم بھیم، آصف آباد، عادل آباد، منشریال میں بھی آج بارش ہو سکتی ہے، اور اس طرح تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیش قیاسی کی جا رہی ہے۔ مسلسل بارش کی پیش قیاسی کی جا رہی ہے، جس کے باعث لوگوں کو موسمی بیماریوں سے آگاہ کیا گیا ہے، چوکس رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے اور ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پانی کا استعمال، باہر کے پانی کا استعمال کم کیا جائے، گھر میں صفائی کا نظم رکھا جائے، اور ساتھ ہی باہر کی اشیاء کھانے سے گریز کیا جائے۔ اس بیچ دلی NCR میں بھی بارش کی پیش قیاسی کی گئی تھی۔ آج صبح دلی، نوئیڈا سمیت پورے NCR میں آج بارش اور تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ صبح 5 بجے سے بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بادل برسنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ہلکی بارش اور پھر تیز ہواؤں کے ساتھ اچھی بارش ہوئی۔ دلی NCR میں بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے یلو الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا۔ ادھر ہوا کے معیار میں بھی بہتری دیکھنے کو ملی ہے بارش کے بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے خراب زمرے میں ہوا کا معیار بتایا گیا۔ 12 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 اور 8 جولائی کو اڑیسہ اور چھتیس گڑھ میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ وہیں 7 سے 10 جولائی تک مدھیہ پردیش کے مشرقی اور مغربی حصوں میں مسلسل گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کے آثار ہیں۔ مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں بھی 7 جولائی کو شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران بجلی گرنے اور 40 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کے بھی امکانات ظاہر کیے جائے ہیں۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں 7 اور 8 جولائی کو شدید بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ مشرقی راجستھان میں 9 جولائی کو تیز بارش ہو سکتی ہے۔ جموں کشمیر میں، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، اتر پردیش کے زیادہ تر علاقوں میں 7 سے 10 جولائی کے درمیان گرج چمک کے ساتھ بھاری بارش کے آثار ہیں۔ وسط مہاراشٹر اور گوا میں 7 اور 8 جولائی کو شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اگلے 6 دنوں تک ان علاقوں میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔
شمال مشرقی ریاستوں میں آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، میزورم، تریپورہ میں 7 سے 12 جولائی تک شدید بارش ہو سکتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ، سڑک بند ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے سفر سے پہلے موسم کی جانکاری حاصل کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں آج کے کئی اضلاع میں موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔ کچھ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے اور خاص طور پر عادل آباد، کمرم، بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، بھوپال پلی اور ملوگو اضلاع میں شدید بارش ہونے کی پیش قیاسی کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ آئی ایم ڈی نے لوگوں کو بجلی گرنے، تیز ہواؤں اور آبی جماؤں کے مسئلے سے مستعد رہنے کا بھی صلاح دیا ہے۔ تلنگانہ میں جاری بارش کے دوران عوام کو مانسون سے متعلقہ بیماریوں سے ہوشیار رہنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ پبلک ہیلتھ نے ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ہیلتھ نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ موسمی بیماریوں کے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ان میں مچھر سے پھیلنے والی اور ہوا کے ذریعے منتقل ہونے والی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ محکمہ صحت نے بتایا ڈینگو، ملیریا اور چکن گنیا جیسی بیماریاں عام طور پر بارش کے موسم میں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے دروازوں پر، کھڑکیوں پر ماسکیٹو نیٹ لگانے اور گھروں کے اندر اور آس پاس پانی جمع نہ ہونے کے سختی سے ہدایت کی گئی ہے۔ محکمے نے ہر جمعہ کو ڈرائی ڈے منانے کی اپیل کی ہے، جس کے تحت گھریلو پانی کے ذخائر اور برتنوں میں جمع پانی کو مکمل طور پر خالی اور صاف کیا جائے۔ عوام کو صرف ابلا ہوا اور فلٹرڈ پانی پینے کا مشورہ دیا گیا ہے، ساتھ ہی نجی صفائی، خاص طور پر ہاتھ دھونے پر زور دیا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر ہاتھ دھونے کا زور دیا گیا ہے اور اس موسم میں باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ سیکیورٹی کونسل اور WTO میں فوری اصلاحات کی ہے ضرورت۔ وزیر اعظم مودی کا برکس اجلاس میں خطاب۔ برکس کی امریکی مخالف پالیسیوں پر عمل پیرا ملک پر 10% اضافی ٹیرف عائد کیا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ دلی NCR میں بارش، محکمہ موسمیات نے کئی ریاستوں میں الرٹ جاری کیا ہے، عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آج زبردست بارش کا امکان، موسمی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط کریں، محکمہ صحت کا مشورہ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے، ذرائع کا دعویٰ۔ یمن پر اسرائیلی فضائیہ کی شدید بمباری، 3 بندرگاہ اڑا ڈالے، حوثی باغیوں نے میزائل سے کیا جوابی حملہ۔ ٹیکساس میں طوفانی بارشیں اور سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 82 تک پہنچ گئی، مہلوکین میں 28 بچے شامل۔ نیوز فاسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔